اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان بڑی تکلیف کے اندر اور بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں، اور ایک مسلمان کی تکلیف یقیناً اس ماحول میں ہونی بھی چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر ایک ملک کے اندر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی مسلمان کو، تو دوسرے مسلمان کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ فلسطین کے اندر جو اس وقت یہود و نصارہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے جو مظالم اٹھائے جا رہے ہیں، اس پر ہر مسلمان یقیناً تکلیف اور بے چینی میں مبتلا ہے۔ اس تناظر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور عرب امارات یہ یہود و نصارہ کی کھل کر معاونت کر رہے ہیں اور کھل کر ان کی امداد کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس حوالے سے دو احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ذرا اس تناظر کے اندر اس حدیث کو سامنے رکھ کر غور و فکر کریں اور خود سوچ لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس فتنے کی خبر پہلے ارشاد فرمائی کہ اس وقت جو سعودی کردار ہے وہ کردار فتنے کا کردار ہے، یعنی ایک جو بھیانک فتنہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ اصحاب وہ بھی تھے جو نجد سے اس وقت آئے تھے۔ نجد ایک صوبہ ہے، حجاز کے اندر مکہ اور مدینہ آتے ہیں، اور نجد کے اندر دیگر اور علاقے شامل ہوتے ہیں۔ نجد کے کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ نجد کا آپ نے نام نہ لیا۔ دوبارہ انہی اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے دعا فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسری دفعہ بھی یہی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں اور یمن میں برکت عطا فرما، اور آپ نے تیسری دفعہ بھی نجد کا نام نہ لیا۔ جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اس جگہ سے شیطان کا سنگ طلوع ہوگا، نکلے گا، اور یہاں سے فتنے اور زلزلے ہوں گے۔ یعنی نجد وہ خطہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اس جگہ سے فتنے نمودار ہوں گے، اس جگہ سے زلزلے نکلیں گے، اس جگہ سے شیطان کا سنگ یعنی شیطان کے پیروکار پیدا ہوں گے۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسی نجد سے سب سے پہلا فتنہ جو نکلا وہ مسیلمہ کذاب کا نکلا۔ مسیلمہ کذاب وہ تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور پھر ایک فتنہ نکلا جس کے متعلق تمام فقہا نے بھی لکھا ہے، اور خود علامہ شامی علیہ الرحمہ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمانے کے عین مطابق یہاں سے ایک فتنہ نکلا کہ جسے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا فتنہ کیا تھا؟ اس کا فتنہ یہ تھا کہ اس نے تمام مسلمان جو عرب کے اس وقت کے مسلمان تھے تمام پر شرک اور کفر کا الزام لگایا اور ان کے قتل عام کیا۔ اسی کے ساتھ تاریخ میں ایک واقعہ ہمیں ابن سعود کا بھی ملتا ہے کہ ابن سعود وہ تھا کہ جو لٹیرا تھا۔ اس وقت جو سعودی عرب ہے یہ دراصل ابن سعود کی نسل سے ہیں، یعنی محمد بن سعود۔ تو یہ ابن سعود وہ تھا کہ جو تاریخ کا ایک بھیانک کردار ہے، جس نے لوٹ مار اور ڈاکہ زنی اس کا وتیرہ تھا، اس کا طریقہ تھا۔ یہ دو وہ افراد تھے کہ جو یہود و نصارہ کے لیے بڑے کارآمد ثابت ہوئے اور انہوں نے ان کو استعمال کیا۔ یہ تاریخ کا ایک پس منظر ہے جو آپ کو میں نے بیان کیا، اور آپ علیہ السلام کی جو حدیث پاک جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں دراصل وہ میرا بنیادی مقصد ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر فتنوں کی خبر دی کہ یہاں سے فتنے نکلیں گے، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی اور ابن سعود یہ دونوں اس فتنے کے یوں سمجھیں کہ سب سے بڑے مین کردار ہیں۔ ایک دوسری حدیث بھی اس ضمن میں اس کو ساتھ بھی آپ ملاتے چلیے تاکہ دونوں احادیث جب آپ کے پیش نظر ہوگی تو یہ بات سمجھنا بڑا آسان ہو جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا اور معاذ اللہ یہ کہا کہ آپ نے عدل نہیں فرمایا، تقسیم میں عدل نہیں فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے بڑھ کر عادل کون ہوگا، یعنی ہم سے بڑا عدل کرنے والا کون؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کثرت سے قرآن پڑھیں گے، عمدہ قرآن پڑھیں گے، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے روزوں کو دیکھ کر تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ اور ایک نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی جو ان کی سب سے بڑی نشانی ہوگی، یہ مسلمانوں پر شرک کا الزام لگائیں گے، ان کو قتل کریں گے، ان کا قتل عام کریں گے۔
اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا، یہ بھی دین سے اس طرح نکل جائیں گے۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تو خبر دی کہ نجد سے فتنے ہوں گے۔ اب دونوں حدیثوں کو آپ سمجھیے ذرا، ایک یہ فرمایا کہ نجد سے فتنے ہوں گے، دوسرا اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو یہ فتنے برپا کریں گے، مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ یہ جو شخص تھا یہ کون تھا؟ ذوالخویسرہ تھا، یہ بنو تمیم سے تھا۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غیب کی خبر تھی آپ نے کس انداز سے دی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی نسل سے نکلیں گے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی جو نسب ہے آپ اس نسب کو پڑھیے تو وہ بھی بنو تمیم سے تھا۔ اب یہ نجد سے فتنہ اٹھا، ابن سعود اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کی صورت میں انہوں نے کیا فتنے برپا کیے؟ انہوں نے یہ فتنے برپا کیے کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے انہوں نے قتل عام کیا یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر، کہ وہ جزیرہ عرب کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بت پرستی کو ختم فرما دیا تھا، تمام گناہوں کے اڈوں کو، تمام گناہوں کے معاملات کو ختم فرما دیا تھا، اس زمین کو پاک و صاف کر دیا تھا، آج سعودی عرب نے اس زمین کے اندر دوبارہ عیاشی و بے حیائی کو فروغ دے دیا، وہاں پر بے حیائی کے اڈے قائم کر دیے، شراب کو عام کر دیا، اور یہاں تک کہ وہاں پر جو ہے ایسے نائٹ کلب جو ہے بنا دیے کہ اب وہاں پر لوگ برہنہ انداز میں فحاشی و بے حیائی کر رہے ہیں۔ اسی ابن سعود کی اولاد نے جو ہے وہ ایک مشرک کو، مودی کو بلایا تھا اور یہاں پر وہ آیا، اس کو امن کا ایوارڈ دیا گیا۔ اس کو امن کا ایوارڈ اس وقت دیا کہ جب کشمیر لٹ رہا تھا اور کشمیر میں جو ہے وہ مسلمان کے خون سے کھیلا جا رہا تھا اور مسلمانوں کے دل کو چھلنی کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی سعودی عرب کا کردار یہ تھا کہ یہ بھی یہود و نصارہ و مشرکین کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ آج بھی دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب کا کردار کیا ہے، کہ آج بھی یہ یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کہ جہاں پر مسلمانوں کا قتل عام فلسطین میں ہو رہا ہے، اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنے کم از کم کچھ نہیں کر سکتا تو پھر ایسی صورت کے اندر کم از کم وہ تیل ہی روک دیتا کہ جس کے ذریعے سے بمباری رک جاتی، لیکن اس پر بھی راضی نہ ہوا، بلکہ آج اسی کے ایما اور اشارے پر آج فلسطین میں بمباری کی جا رہی ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ انہی یہودیوں کو انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں، انہی یہودیوں کے جو ہے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، حدیث میں فرمایا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نشانی بیان فرمائی کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک بڑے عمدہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ رب العالمین نے 12 جگہ پر ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، آج پھر بھی ان کو دوست بنائے ہوئے ہیں۔ سرکار کا دیکھو فرمان کیسا صادق آ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ بڑا عمدہ قرآن پڑھیں گے۔ قرآن کیسا پڑھتے ہیں؟ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی جو ہے رش کرتے ہیں، لیکن فرمایا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ قرآن فرما رہا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے، ادھر یہ فلسطین کے مقابلے میں یہود و نصارہ کو دوست مان رہے ہیں۔ خود سعودی عرب کا جو سرمایہ کار ہے، فائنینس جو ہے، وہ جو وزیر ہے، منسٹر ہے، اس کا خود بیان موجود ہے، ہم اسرائیل کا تیل بند نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم بطور ہتھیار اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور اس نے یہ بھی جملہ کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے مضبوط تعلقات ہیں۔ اب قرآن فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ ابن سعود کی اولاد کہہ رہی ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہمارے بڑے مضبوط تعلقات ہیں۔ تمہارے مضبوط تعلقات مسلمانوں سے ہونے چاہیے۔ قرآن تو فرماتا ہے کہ جو مسلمانوں کے مقابلے میں یہود و نصارہ کو دوست بنائے، اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن تو یہ فرما رہا ہے۔ تو سرکار کی حدیث دیکھو کیسی صادق آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا، یہ عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ تو آج اس تناظر کے اندر ہم دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ جو سعودی عرب ہے اور دوسرے عرب ممالک ہیں کہ جن کو سعودی عرب سے ہی ایڈ ملتی ہے، یہ تمام کے تمام وہ ٹولہ ہے کہ جس کا حضور نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ فتنے ہوں گے، اس جگہ سے زلزلے ہوں گے۔ کفر کے اندر یعنی کفار کے اندر اسرائیل اور امریکہ تمام دنیا پر جو ہے دہشت گردی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑے فتنے ہیں بحکم حدیث وہ سعودی عرب ہے، کہ جو مسلمانوں کے اندر اور مسلمانوں کو ہمیشہ کاٹنے میں لگا ہوا ہے یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر۔